اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم خوشی اور لطف اٹھانے پر بات کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ خوشی کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں لیکن لطف اٹھانے کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتے۔ اب ہم یہاں گہری زندگی سے متعلق سیریز کریں گے۔ میں نے صرف اس لیے یہ نام نہیں دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس سے لوگ ڈر جائیں گے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں یہ سیکھنے کی کہ کس طرح گہری زندگی گزارنی ہے، بجائے کہ ایک اندر سے خالی اور سطحی طور پر ایماندار ہونے کے جو صرف اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، وہ کیا محسوس کرتے ہیں، اور جو خدا کو صرف اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کون ہے۔ اور کلام رومیو 14:17 میں فرماتا ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں، اور میرا یقین جانیے کہ یہ صرف کھانے پینے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کا ایک پورا اصول ہے کہ خدا کی بادشاہی صرف یہ نہیں کہ جو میں چاہتی ہوں وہ سب حاصل کرنے کی کوشش کروں، بلکہ یہ راست بازی، سلامتی اور روح القدس میں خوشی ہے۔ تو میں زندگی کے اس موڑ پر آ گئی جہاں پر میرے لیے ناخوش ہونے کی کوئی بھی اصل وجہ نہیں تھی۔ میں نے پھر بھی یہ دریافت کیا کہ میں ناخوش ہوں، اور خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ میں سطحی طور پر مسیحی ہوں، مجھ میں کوئی گہرائی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گہرائی وقت لیتی ہے۔ سنیں، یاد رکھیں کہ گہرائی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اسے بہت جلد حاصل کر لیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ ہم جڑوں کی بات کرتے ہیں، کلام فرماتا ہے کہ ہمیں نیچے کی طرف جڑیں لگانی ہیں اور اوپر کی طرف پھل۔ اس لیے ہر وہ درخت جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، اگر اس کی شاخیں بہت لمبی ہیں تو اس کی جڑیں بھی زمین کے اندر اتنی ہی گہری ہوں گی۔ اور میں اس میں یہ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ ان جڑوں کو قائم ہونا پڑتا ہے، اس سے پیشتر کہ آپ اس پر کوئی پھل لگا دیکھیں۔ ہم اس سب کا الٹ کرتے ہیں، ہم دکھاوے کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، نمایاں ہونا چاہتے ہیں، زیادہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑا گھر چاہتے ہیں، ہم یہ تمام مختلف چیزیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، مگر اب تک ہماری جڑیں نہیں ہیں۔ اگر ہم مسیح میں اپنی جڑیں قائم کر کے مضبوط نہیں ہوتے اور اس کے پیار میں قائم نہیں رہتے، اور اگر ہم اس کے علاوہ اسے جانتے ہی نہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، تو ہم بس بدحالی کا شکار ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں مجھے بہت الجھن محسوس ہوتی ہے جب کوئی نوجوان، چاہے چرچ میں ہو یا دنیا میں ہو، جس کو ابھی بالغ یا بڑا ہونے کا وقت بھی نہیں ملا، اس کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں بالکل بھی بنیاد نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، کس طرح آزمائش سے بچنا ہے، کس طرح مشکل حالات سے گزرنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، مگر ہم سب ہر وقت ڈراؤنی کہانیاں سنتے ہیں ان لوگوں کی جو شروع تو خدا کی نمائندگی کرنے سے کرتے ہیں، اور انہیں زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ ان سب چیزوں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں جس میں ایک غیر ایماندار آ جاتا ہے، یہ صرف اس لیے کیونکہ انہیں بہت جلد ترقی مل گئی تھی۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک نئے تبدیل شدہ مسیحی کو قیادت نہیں دینی چاہیے۔ اور سنی کہ ایمپلیفائڈ بائبل میں کیا لکھا ہے، کہیں وہ تکبر کے باعث احمق نہ بن جائیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے کہیں احمق مسیحی دیکھے ہیں؟ اور پھر خدا نے میری زندگی میں بہت وقت لیا، اور میں یہ اقرار کرنا چاہتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ وقت لیا جتنا میں چاہتی تھی، میری زندگی میں بنیاد بنانے کے لیے اور کچھ چیزوں میں میری جڑیں قائم کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ میں تب آئی جب چیزوں نے بڑھنا شروع کر دیا اور میں بہت سے لوگوں کے سامنے تھی، لیکن میرے پاس ایک پختہ بنیاد موجود تھی۔ اور ان چیزوں میں سے ایک جس کو خدا نے مجھے سکھانے میں بہت وقت لیا وہ یہ تھی کہ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے اب بھی یاد ہے میں اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اور خدا نے تب مجھ سے کلام کیا جب ہماری منسٹری نے صحیح طور پر بڑھنا شروع کیا تھا۔ یہ بالکل اس سے پہلے ہے جب ہمارے پروگرام ٹی وی پر نشر ہونے والے تھے، اور یہ بات میرے دل میں آئی کہ تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی اچھا کام جو تمہارے ذریعے سے ہو رہا ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں نے تجھ سے بہت لمبی جنگ لڑی ہے تاکہ تیرے جسم کے ایک اور چھوٹے سے حصے سے بھی اپنا جلال ظاہر کر سکوں۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کی داد نہ لیں۔ مجھے آپ کو کچھ بتانے دیجئے، کسی چیز کو بلند کرنے میں سالوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک رات میں ہی نیچے گر سکتی ہے۔
آمین. اچھا آپ تالیاں بجا کر خدا کی تمجید کریں. تو میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اپنی بنیاد کے بارے میں سوچیں. جب آپ کی مضبوط بنیاد ہوگی آپ طوفانوں میں بھی کھڑے رہیں گے. کلام ان مسیحیوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو طوفان میں ٹھہر نہیں سکتے، اور لکھا ہے کہ وہ بہت جلدی بڑے ہوئے مگر ان کی جڑیں نہیں ہیں. اب آپ جانتے ہیں ڈیو اور میں اپنی زندگی میں 2 گھر بنانے میں منسلک رہے ہیں، اور ہم روزانہ جا کر وہاں ترقیاتی کام دیکھتے تھے جب انہوں نے ابھی زمین میں گڑھا ہی کھودا. مگر آپ جانتے ہیں ہم نے کسی کو آ کر ہماری بیسمنٹ دیکھنے کی دعوت نہیں دی. میرا کیا نقطہ نظر ہے؟ بنیادیں ڈالنے میں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہے، کھدائی کرنے میں کچھ بھی دلچسپ نہیں ہے. اور میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں نے غور کیا ہے یا نہیں، لیکن بہت سا قیمتی سامان، قیمتی دھات، قیمتی جواہرات، خدا نے ان سب کو پہاڑیوں میں اور گہری جگہوں میں رکھا ہے جہاں سے آپ کو انہیں کھود کر حاصل کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس میں تھوڑی کھودنے کی ضرورت پڑے گی. چلیے اب خدا کو بھی تھوڑی کھدائی کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں وہاں پہنچ سکے جہاں وہ چاہتا ہے، کیونکہ کئی بار جب وہ اپنے اندر ہماری جڑیں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پتھر ہونے کی وجہ سے رک جاتا ہے، تو انہیں توڑنے کے لیے دھماکوں کی ضرورت پڑے گی. آپ جانتے ہیں ہم سب بنا تراشے ہوئے ہیرے ہیں، لیکن ہیروں کو چمکانے کی ضرورت ہے. ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے. ہم سب میں صلاحیتیں ہیں. خدا نے ہمیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کام دیا ہے، لیکن اگر میں سچ کہوں تو مضبوط بنیاد کے بغیر اور یسوع میں گہری جڑیں ہونے کے بغیر میں نہیں جانتی کہ آپ کل صبح یہاں تھے جب میں نے افسیوں 3 باب میں حوالہ پڑھا جو کہ 16 سے 20 تک ہے، اور آپ 20ویں آیت سے بخوبی واقف ہیں. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ ایسا حوالہ کبھی بھی استعمال نہیں کرتے جس سے آپ کے سامعین خوش نہ ہوں، کیونکہ ہمیں یہ پسند ہے. لیکن یہ 16ویں آیت سے شروع ہوتا ہے جو بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ. اس سے آگے یہ خدا کی محبت میں مضبوطی سے جڑیں قائم کرنے کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ ہم خدا کی محبت جو وہ ہم سے کرتا ہے اس کی اونچائی، گہرائی، لمبائی اور چوڑائی کو جان سکیں. اور پھر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ شاید آپ جانتے ہیں اور آپ نے اپنے لیے اس کی محبت کا تجربہ بھی کیا ہے. محض علم سے بہتر ہے کہ ہم یہ چیزیں تجربہ کریں. 20ویں آیت، اب جو ایسا قادر ہے کہ وہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. میں نے ان تمام سالوں میں کلام سکھانے میں کبھی دھیان نہیں دیا اور اس بات پر غور نہیں کیا کہ اب اور یہ قوت سے بھرا ہوا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ سب اچھی چیزیں تب تک ہمیں حاصل نہیں ہوں گی جب تک ہم مسیح کی محبت میں گہری اور مضبوط جڑیں نہ قائم کر لیں. اور وہ ہمارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اور وہ ہمیں ہر اس چیز سے جو اس نے ہمیں مہیا کی ہیں اس سب سے بڑھ کر ہے. آپ کو 2 امتحانوں، پیسوں اور چیزوں میں سے گزرنا ہوگا. یہ نہ ہو تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ جب ہو تب رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اور یہ دونوں بڑے امتحان ہیں. آمین. تو ہم ابھی تک گہری زندگی گزارنے، خدا کو گہرے طور پر جاننے اور اس میں اپنی جڑوں کو مضبوطی سے قائم کرنے کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو ہم کچھ اور حوالہ جات پر بھی نظر ڈالیں گے. کلسیوں 2 کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس میں اپنی ذات کی گہری اور مضبوط جڑ پکڑتے جاؤ، اس میں اپنی بنیادیں قائم کریں اور اس میں مسلسل تعمیر ہوتے جاؤ. ہم ایک جملے میں کتنی دفعہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اور ایمان میں اور بھی مضبوط اور قائم ہوتے اور بڑھتے چلے جاؤ جس طرح تم نے تعلیم پائی ہے، اور اس کی خوب شکر گزاری کیا کرو. کیا آپ جانتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم واقعی اس میں اپنی پہچان جان لیتے ہیں اور ہم تعریف کرنا سیکھ لیتے ہیں، میرا مطلب واقعی ان سب کاموں کی تعریف کرنا جو خدا نے ہمارے لیے کیے ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں کے لیے بڑبڑانا اور شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اور جن کی ہم خواہش کرتے ہیں، اور ہم انہیں ہر طور سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کے بغیر ناخوش رہیں گے. اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہم خدا میں خوش نہیں ہیں. ہم خدا میں پر لطف زندگی گزارنے کے لیے بلائے گئے ہیں، نہ کہ اس سے ڈرنے کے لیے، بلکہ اس میں لطف حاصل کرنے کے لیے. خدا زندگی ہے،
اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا. تو میں کیسے اپنی زندگی کو لطف اندوز بنا سکتی ہوں اگر میں خدا میں خوش نہیں ہوں؟ پچھلے سال میں نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا خدا آپ سے ناراض نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں میں یہ چھوٹا سا چھپا ہوا ڈر برقرار ہے کہ خدا ان سے خوش نہیں ہے اور وہ بس تھوڑا سا خفا اور ناراض ہے کیونکہ ہم بالکل ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا. اور جب یہ بات ہوتی ہے تو ہم خدا میں پر لطف نہیں ہو سکتے. ہمیں جاننا ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت رکھتا ہے اور وہ کتنا مہربان ہے، اور خدا میں اور اس کی محبت میں مضبوطی سے جڑیں قائم کریں. اب ہم کلسیوں 3 کی 1 اور 2 پڑھیں گے. کلام فرماتا ہے کہ ہمیں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہنا ہے. بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ایک نئی زندگی میں اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشی مناتے ہوئے ان چیزوں کی تلاش میں رہو، ابدی خزانے جو عالم بالا پر ہیں جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بس پورا دن بیٹھ کر آسمان کے بارے میں سوچتے رہیں. دیکھیں کئی دفعہ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس طرح کی باتوں کا کیا مطلب ہے تو ہم کبھی اس کے اندر سے کچھ اخذ نہیں کر پاتے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن میں واقعی یہ یقین رکھتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسی ذہنیت اپنانے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اپنے ذہن کو اس سمت میں لگائیں جس طرف خدا چاہتا ہے. تو میں نے آپ سے کل صبح اور گزشتہ رات یہ کہا تھا کہ میں اس سال دسمبر کے شروع سے ہی پوری طرح سے اس خواہش سے بھری ہوئی ہوں کہ ہم اس سال گھر میں یہ سوچ اور نقطۂ نظر لے کر جائیں کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، بجائے صرف اس انتظار میں رہنے کی کہ ہم کچھ صحیح کر سکیں. ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. ہم اپنا ذہن ان باتوں پر لگا دیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خدا کا منصوبہ ہے، اور کلام فرماتا ہے کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں جو ہمیں چاہیے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے، نہ ترقی کی، نہ کامیابی کی، نہ پیسوں کی، نہ چرچ میں نمایاں عہدے پر ہونے کی، نہ شادی کرنے کی. نہیں، آپ جانتے ہیں اس میں سے ایک بھی نہیں. ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح میں اپنی پہچان کو جانیں اور اپنے اندر اطمینان اور خوشی رکھیں. ہماری باطنی زندگی ہمارے ارد گرد ہونے والی چیزوں سے بہت زیادہ ضروری ہے. کیا کوئی شخص یہ جانتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کیا ہے اگر آپ رات کو سونے کے لیے جائیں اور آپ دکھی ہوں. مجھے یاد ہے کہ یہ ایک بہت بڑے درجے کا دکھ ہے. مجھے یاد ہے جب میں سونے کے لیے بستر پر جاتی اور پھر اتنی دکھی ہوتی تھی کہ میں خواہش کرتی تھی کہ یہ جاگنے کا وقت ہوتا، اور جب میں جاگ جاتی تھی تو میں اتنی دکھی ہوتی تھی کہ میں خواہش کرتی تھی کہ یہ سونے کا وقت ہو. اور یہ دکھوں کا بہت بڑا انبار تھا. شاید آپ کے ساتھ کبھی اتنا برا نہیں ہوا ہوگا، اور یہ میرے حالات کی وجہ سے نہیں تھا، یہ بالکل بھی اس وجہ سے نہیں تھا. یہ اس لیے تھا کیونکہ میں اندر سے صحیح نہیں تھی. میں خدا کی بیٹی تھی اور میں آسمان کی بادشاہی میں جانے کو تھی، اور میں قانونی طور پر خدا کی بادشاہی کی وارث تھی، مگر میں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. میں چرچ جاتی تھی مگر میں مسیح میں اپنی پہچان کو نہیں جانتی تھی. میں کچھ اور کرنے کے بجائے زیادہ تر وقت خود کو قصوروار اور برا بھلا کہنے میں گزارتی. مجھے اپنا آپ پسند نہیں تھا، میرا خود کے ساتھ اچھا تعلق نہیں تھا، میرے پاس اطمینان اور خوشی نہیں تھی. اور میں یہاں موجود آپ کو بتا رہی ہوں، اور جو کوئی بھی یہ سننا چاہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس راست بازی، اطمینان اور خوشی نہیں ہے تو آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. اور میں صرف اسے ایک بار حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، میں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی بات کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ جب آپ بالکل سب خراب کر دیں پھر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے اس کے لیے معاف کر، میں تیری معافی کی شکر گزار ہوں. میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے بڑھنے میں میری مدد کرے، لیکن میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گی اور یہ دن خود کو قصوروار اور برا بھلا کہنے کے گرد ڈولتے ہوئے خراب نہیں کروں گی، کیونکہ میرے لیے یہ تیری مرضی نہیں ہے. میں مسیح میں خدا کی راست بازی ہوں. اب میرا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں ان مثالوں میں کہتی ہوں کہ گہری زندگی گزاریں، اتنا سطحی مت رہیں جیسے کہ اچھا میں بہت قصوروار ہوں، میں محسوس کرتی ہوں جیسے خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا اور مجھے اپنے آپ کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا. اچھا، اصل میں یہ آپ کا مسئلہ ہے.
اس تمام پیار کے ساتھ میں جانتی ہوں کہ حوصلہ کیسے اکٹھا کرنا ہے. یہی مسئلہ ہے. میں محسوس کرتی ہوں, میں چاہتی ہوں, میں سوچتی ہوں. لیکن آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ میں آپ کے علم کی بات نہیں کر رہی. میں مکاشفے کے علم کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں روح القدس سے ملا ہے. میں جانتی ہوں کہ مسیح میری خاطر موا اور میں مسیح میں خدا کی راست باز بنائی گئی ہوں. اور میں یہ کسی بھی طرح سے تجویز نہیں کر رہی کہ آپ گناہ کی طرف لاپرواہ رویہ اختیار کریں. آمین. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں جب آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے, یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ آپ اپنی زندگی میں بالکل بھی گناہ نہ کریں جتنے آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کیے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ گناہ سے ڈرنا ان باتوں میں سے ایک ہے جو ہمیں اس کی طرف کھینچتا ہے. میں بہت خوفزدہ ہوں. اہم یہ ہے کہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے اس کی قیمت مسیح پہلے ہی ادا کر چکا ہے, اور وہ پہلے سے ان تمام احمقانہ کاموں کو جو آپ کریں گے جانتا ہے, اس سے پیشتر کہ آپ وہ کریں, اور وہ آپ کو ہر حال میں پیار کرتا ہے. اطمینان میرے حالات پر مبنی نہیں ہو سکتا, تو مجھے ہر روز اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نہیں جانتی کہ آج میری زندگی میں کیا ہوگا. مجھے امید ہے سب ویسا ہوگا جیسا میں چاہتی ہوں, مگر زیادہ امکان یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بس آپ جانتے ہی اصل زندگی نہیں ہے, زیادہ دیر کے لیے نہیں. سنیں, میں پھر بھی ایک زبردست دن گزاروں گی. کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کیسے جانتی ہوں کہ میں ایک اچھا دن گزاروں گی؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ میں زبردست دن گزاروں گی, کیونکہ میرا اچھا دن گزارنا اور تسلی بخش رہنا اور اس دن کا لطف اٹھانا اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ میرے ساتھ وقت کے اگلے لمحات میں کیا ہوگا. یہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ طوفان کے اس پار کیا ہے. ہمیشہ باہر خزاں کے بعد آتی ہے. آپ کے پاس کبھی بھی خزاں اور پھر خزاں اور پھر خزاں اور پھر خزاں نہیں ہوتی. آپ میں سے کچھ سوچتے ہیں اچھا میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے میں آج جان بوجھ کر پر اطمینان رہوں گی. میں وہ سب نہیں جانتی کہ آج میرے اور جیو کے درمیان کیا ہوگا. مجھے امید ہے کہ وہ پورا دن بہت اچھا برتاؤ کریں گے. مطلب آج صبح کا آغاز انہوں نے اچھا کیا تھا, مجھے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور بس یہ کافی اچھا تھا. یہ واقعی بہت اچھا تھا, مگر آپ یہ کبھی نہیں جانتے, کبھی بھی بالکل نہیں جانتے کہ کوئی آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. آپ کبھی نہیں جانتے اگر آپ کسی سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے جبکہ وہ آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ہمیں بالکل نہیں معلوم, ہم وہاں باہر ہیں اور ہمیں ہر وقت ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم ان کے کاموں پر قابو نہیں پا سکتے, مگر ہم ان کاموں پر قابو پا سکتے ہیں جو ہم ان کے جواب میں کرتے ہیں. چلیے, اور ہمیں کسی کے خراب موڈ کی وجہ سے اپنا اچھا موڈ خراب نہیں کرنا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے باس کی وجہ سے اپنا دن خراب کرتے ہیں. ہمیں اس کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں, لیکن میں پھر بھی دیکھ سکتی ہوں. اچھا, کیا آپ جانتے ہیں آپ کے آج ناخوش رہنے سے کل وہ اچھا نہیں ہو جائے گا؟ شیطان ہمیں اداس رہنے پر مجبور کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ ہم کس چیز سے پریشان ہوتے ہیں. وہ اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ ہم اس چیز میں سے گزریں, اور خدا ہمیں اس میں سے نہیں بچاتا کیونکہ اس کے پاس ہمارے لیے اعلیٰ مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر مشکل کو دور نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم عقاب کی طرح اس مشکل کا سامنا کریں اور کہیں میں اس سے نہیں بھاگوں گی اور میں خدا کو اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنے دوں گی تاکہ وہ مجھے ایک بہتر انسان بنا سکے. بہت سے برے مزاج والے لوگ جنہیں خدا آپ کی زندگی میں لاتا ہے وہ انہیں آپ کے اندر موجود کھردرے پن کو پالش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ دعا مت کیجیے خدا مجھے سب سے محبت رکھنے میں مدد کر. یہ دعا مت کیجیے اگر آپ کو یہ امید نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں جاہل لوگ شامل ہوں گے. میں بس سب سے محبت رکھنا چاہتی ہوں. چلے ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یرمیہ 17 باب. کتنوں کا بھروسہ ہے کہ جب میں بولوں گی کہ اگر آپ جلدی سے اپنے ذہن کو تیار کر لیں. دیکھیں, یہ اچھا ہے کہ ہر دن آپ کی مرضی کے مطابق گزرے. مطلب یہ غیر حقیقی امید ہے
اور آپ ہر وقت اس کی وجہ سے افسردہ ہوں گے۔ میں یہاں کھڑی آپ کو بری خبر دینے نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کا دن بہت برا گزرے گا۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کو برا دن گزارنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس کو کسی اور انداز سے سوچیں گے، کلام فرماتا ہے تو اس کو جان کہ کمال خوشی کی بات سمجھتا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ اچھا، آپ جانتے کہ میں نے کیا ڈھونڈا؟ یہ میرے پاس برسوں سے ہیں اور انہوں نے میرے اندر سے بہت کچھ باہر نکالا اس سے پہلے کہ ہم کبھی صبر تک پہنچتے۔ جانتے ہیں بہت اچھا کیا ہے؟ صبر موجود تھا، لیکن پہلے ہمیں بہت سے پتھروں کو توڑنا پڑا۔ کیا کوئی میرے ساتھ ہے؟ ہم میں بہت سے پتھر تھے جنہیں توڑنا پڑا تاکہ ہم اچھی چیزوں تک پہنچ سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر روح کے تمام پھل موجود ہیں اگر ہم مسیح یسوع میں ایماندار ہیں۔ آپ کے پاس محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، آپ کے پاس صبر ہے، آپ کے پاس نیکی، مہربانی، عاجزی، نرمی اور خود پر قابو ہے۔ یہ سب آپ کے اندر ہیں، تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کو بس ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے ہمیں تسلی بخشی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یقین رکھیں کہ آپ کے پاس اطمینان موجود ہے۔ اپنے آپ کو پریشان ہونے مت دیں۔ میں نے اپنے ذہن کو تیار کر لیا ہے، آج میں پر اطمینان رہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجھے کچھ ایسا کہے جو مجھے پسند نہ ہو، میں جلدی سے جتنا جلدی ہو سکے اسے معاف کر دوں گی، کیونکہ میں اپنا اطمینان کھونا نہیں چاہتی اور میں بہترین پر یقین رکھوں گی، یہ سوچنے کے بجائے کہ وہ مجھے جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں بہترین پر یقین رکھوں گی کیونکہ اگر ان کا یہ مقصد ہو بھی، میں پھر بھی خوش رہوں گی اگر میں بہترین پر یقین رکھوں گی۔ آمین۔ اور اپنے آپ کو خوش رکھنا ہی میرا مقصد ہے۔ اگر آپ زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر روز یہ طے کرنا پڑے گا۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں چلیے ہم بہت بار یہ حوالہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا واقعی میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اٹھوں گی اور کہوں گی یہ وہی دن ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے، یہ ایک تحفہ ہے، اس کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ مجھے اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے ایک اور دن ملا ہے، میں نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو میں یقیناً اس دن کو، جو شاید میرا یہاں آخری دن ہو، دکھی اور اداس رہ کر نہیں گزاروں گی۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کی جو اپنے گھروں میں اور مختلف جگہوں سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور میں واقعی دعا کرتی ہوں کہ آپ یہ پیغام اپنے دلوں میں اتار لیں اور یہ احساس جگائیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ پہچانیں کہ آپ مسیح میں کون ہیں، تاکہ آپ ہر وقت اطمینان اور خوشی حاصل کر سکیں۔ اور یہ مت سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ تب تک ناممکن ہے جب تک ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ چیزیں جو خدا ہمیں دیتا ہے حالات سے اور ہمارے گرد لوگوں سے اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل کام ہے اور اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگے گا، مگر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں وہیں جا رہی ہوں اور میں شاید تب تک نہ پہنچ سکوں جب یسوع آئے گا، لیکن وہ مجھے آگے بڑھتے ہوئے ہی پائے گا۔ آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے حالاتوں کو اپنی خوشی پر غالب نہ آنے دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں اور احساس جگائیں کہ ہر ایک دن اس کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ طے کر لیں کہ آپ خدا میں خوشی اور اطمینان حاصل کریں گے۔